مفتی صاحب آپ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، قوم کے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو بدکاری اور بے حیائی کی طرف لگا رہے ہیں، تو آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ریمائنڈر ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ آپ جو گناہ کر رہے ہیں، کیمرے پر آ کر لوگوں کو، نوجوان نسل کو جس طرح بہکا رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب کیا معاملہ کیا ہے؟ آخر ان کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ میرے جیسے بندے کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں تو میرے پاس جو دینی علوم ہے، جس پر مجھے عبور حاصل ہے، میں تو اس کے ساتھ کانٹر کوسچن کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مفتی کوی کو لگام ڈالنے کے لیے کون سا ایسا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے اس شخص کو پتہ چل سکے کہ میں نے اب تک جتنی بھی بکواسات کی ہیں، جو اب تک میں بولتا رہا ہوں وہ میں غلط کہتا رہا ہوں، اور یہاں تک کہ اس نے میرے اوپر لانتے ڈال دیے جناب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ایسے شخص کو مفتی کہنا مفتی کی توہین نہیں ہے؟ عالم کہنا عالم کی توہین نہیں ہے؟ بازاری شخص ہے، بازاری عورتیں جب لڑتی ہیں تو وہ ایک دوسرے پر لعنت بھیج رہی ہوتی ہیں۔ لعنت بھیجنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو لعنت ڈالنے والا ہی نہیں ہوگا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ مومن تو لعنت ڈالنے والا ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ لعنت، میں نے وہ پوڈ کاسٹ دیکھا، میں نے کہا یار آپ کی برداشت ہے کہ آپ کیسے اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنی اونٹنی پر لعنت ڈالی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا اب اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اس سے کوئی فائدہ نہیں لینا کیونکہ اس کے اوپر لعنت ڈال دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، کہاں گئی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور واپس آئے تو آپ نے مسلمان عورتوں کو کہا کہ صدقہ کیا کرو کثرت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے جہنم میں عورتوں کی بڑی تعداد دیکھی ہے، کثرت دیکھی ہے۔ پوچھا جا کیوں؟ فرمایا تم بات بات پہ لعنت کر دی ہو، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، آپ اپنے خامدوں کی ناشکری ہوتی ہو، تو لعنت کرنے کی وجہ سے جہنم میں جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے جو یہ کر رہا ہے یہ خود نعوذ باللہ جو اس کے جو اعمال ہے وہ جہنمیوں والے؟ بالکل اعمال دو ہی ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ لعنت کی وجہ سے اس کا اپنا کردار جو ہے وہ زانیوں والا، بدکاروں والا اور بے حیاؤں والا ہے، اور قرآن مجید کو مس یوز کر رہا ہے۔ سورت جو ہے وہ النساء، اس کی آیت نمبر 24، بالکل اس آیت سے پیچھے کرنی چاہیے، 23ویں آیت، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، یہ پوری آیت اور اس سے اگلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام رشتوں کی ایک پوری لسٹ دی ہے، بالکل، اور پھر حرام طریقے سے کیے جانے والے نکاحوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ آپ چوری چھپے کے رشتے نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ مفتی کبھی جہاں بھی رشتہ بناتا ہے وہ چوری چھپے کا ہوتا ہے، یا تو اسے میڈیا ایکسپوز کرتا ہے یا اسے موبائل ایکسپوز کرتا ہے، مگر نہ آج تک اس نے جو 3 سے 4 درجن کے قریب عورتوں کو استعمال کیا ہے، ان کی کیا ڈیٹیل ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر میرے ماں باپ قربان، میں قربان، میری اولاد قربان، ان کے جتنے بھی نکاح ہیں ان کی سب کی ڈیٹیل موجود ہے۔ آپ ہمت کیجئے، کبھی کو کہیے کہ مجھے بتائیے کہ آپ کے وہ جو 39 یا 40 جن عورتوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، میں تو انہیں نکاح بھی نہیں کہتا، تعلقات رہے ہیں، ناجائز تعلقات، جی، ان کے آپ تفصیل دیں گے؟ کون خاتون ہے، کس کی بیٹی ہے، کتنی دیر آپ کا نکاح رہا، یا آپ کا حرام تعلق رہا؟ یہ زہر کا پیالہ پی لے گا، ان عورتوں کی لسٹ ہی دے گا۔ اچھا، کیونکہ نکاح میں بارش بھی بچتا ہے، عورت اگر فوت ہو جائے تو مرد کو مال ملے گا، مرد فوت ہو جائے عورت کو مال ملے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا باقاعدہ ذکر کیا۔ اچھا، تم نے اتنے نکاح کیے، تیرے اولاد کتنی ہے، بچے کتنے بیٹھے؟ علامہ صاحب میں یہاں پر لٹرلی کہ میں خود گمراہ ہو گیا اس شخص کی باتوں سے۔ اس نے مجھے ترجمہ پڑھ کے سنایا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ بعد میں ان کا حق ادا کرو، اور میں تو وہ الفاظ، مطلب کہ میرا تو ایک اتنا جو قرآن مجید کی جو ٹرانسلیشن سے اس کی تشریح سے اتنا نہیں نالج تھا کہ میں تو خود بھٹک گیا۔ جی، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنْ، 5واں سپارہ، ٹھیک ہے، پہلی آیت کا حصہ، ٹھیک ہے۔ سورۃ نساء۔ قرآن کہہ رہا ہے او ما ملکت ایمانکم، یا مفتی عبدالقوی کے فتوے کے مطابق نکاح استمتاع ہے، نکاح استمتاع بھی حلال ہے، او ما ملکت ایمانکم بھی ہے، اور وازواجہ، اور بیویوں کا معاملہ بھی ہے۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ مفتی کوی آپ کو کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ لڑکی ملتی ہے آپ
لڑکی کی باہمی رضامندی ہو تو آپ اس کو استعمال کرو، استعمال کرنے کے بعد چاہے اس کو چھوڑ دو. اور اس نے مجھے کہا نکالو آیت نمبر 24 سورہ نساء پہ میں گیا ہوں، میں خود گمراہ ہو گیا تھا. سیلی سورۃ النساء آیت نمبر 24 آپ کے سامنے رکھتا ہے. آپ جو کیمرے کے سامنے مفتی قوی کو یہ پیغام سا دے اور اس امت کے ان نوجوانوں کو، ان اس نسل کے نوجوانوں کو جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، وہ اس میں بہت سے ایسے لوگ جو پٹک گئے تھے اس کی یہ باتیں سن کر، ان کو اصل بتائیں کہ یہ کہانی کیا ہے، یہ حقیقت کیا ہے، یہ جو ترجمہ یہ سناتا ہے وہ ترجمہ کیا ہے. خدا را تاکہ میں کہتا ہوں کہ کہیں اس گناہ میں ہم بھی شریک نہ ہو جائیں کہ جو وہ آیت مبارکہ نکال کر سناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھیں استمتاع نکاح جو ہے وہ جائز ہے، اور آپ اگر لڑکی لڑکا جو ہے وہ راضی ہے محترمہ اور محترم کی رضامندی سے تو وہ یہ آپ کرے. پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ کیا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں وہ تو تبدیل نہیں ہوں گے اور اس کا ترجمہ بھی تبدیل نہیں ہوگا. کو قرآن مجید خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کر لیا جائے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جیسا کہ میں آیت نمبر 23 پہلے پڑھی ہے 24 والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراءكم من ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس آیت میں ان عورتوں کا حکم فرمایا ہے کہ وہ عورتیں کہ جب میدان قتال میں، میدان جہاد میں مسلمان جائیں اور پھر مسلمان وہاں پر فتح پالے اور کافروں کی عورتیں جو اس میدان میں مسلمانوں کے مقابلہ میں کفار لڑ رہے تھے، ان کی عورتیں جو مسلمانوں کے قبضہ میں آ جائیں وہ شوہر والی عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ اس کا شان نزول ہے باقاعدہ پوری آیت کا. جو ہے وہ سنن ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، دیگر کتب احادیث کے اندر باقاعدہ اس کے تمام ریفرنسز موجود ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے. مفتی تو آپ کو اس کا شان نزول ہی نہیں بتائے گا. صحابہ کرام نے وہاں سے ان کفار کی عورتوں کو گرفتار کیا اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرنے سے ہچکچائے کہ یہ تو کفار ان کے شوہر ہیں، ہم ان کے ساتھ نکاح کیسے کیا ہے، ان کے ساتھ تعلق کیسے قائم کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نمبر 24 نازل کر دی کہ وہ عورت جو کسی کافر کی بیوی تھی، نکاح میں تھی، بھلے اس کا نکاح زمانہ جاہلیت کا تھا لیکن اس کی بیوی تھی، اب تمہارے قبضے میں آ گئی، مما ملکت ایمانکم، تمہارے آپ میں ملکیت آ گئی ہے، تو اب اس کا استبراء رحم ہوگا، یعنی ایک پیریڈ اس کا جو ہے وہ مینسز کا سرکل وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں بغیر نکاح کے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور حلال ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ تم نے چوری کا خفیہ نکاح نہیں کرنا، خفیہ طریقے کے ساتھ تم نے جو ہے بلا متخذی اخدان، کیولو پیمان کر کے کہ میں تیری تو میرا، یہ نہیں، باقاعدہ گواہ بناؤ گے اور نکاح کا اعلان کرو گے. سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کرو. مجھے بتاؤ مفتی نے کوئی نکاح کا اعلان کیا ہو؟ نہیں، بالکل آج تک نہیں. تو مفتی تو ہمیشہ جو ہے وہ بدکاری کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے. اور پھر اس آیت کریمہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام میں حق مہر کا ذکر کیا ہے، بالکل حق مہر کا. اور وہ اس حق مہر کو جو ہے وہ کہہ رہا آپ اجرت دے دو. اجرت پر تو ٹیکسی ملتی ہے، اجرت پر تو کرائے کی عورت ملتی ہے. دراصل مفتی صاحب کی فقہ میں یہ چیزیں جائز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ آپ کرائے پر عورت رنڈی جو ہے وہ حاصل کر لو کوئی بھی، تو آپ اس کو یوز کر لو اور اس کے بعد پیسے دے دو تو وہ ٹھیک ہے، اس پر کوئی حد نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے. مفتی صاحب آپ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، قوم کے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو بدکاری اور بے حیائی کی طرف لگا رہے ہیں. تو آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ریمائنڈر ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، کہ وہ لوگ کہ جو مسلمان معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب کیا اور میں شاید فرمایا گیا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو اب مفتی صاحب آپ اپنے آپ کو صرف مطمئن کرنے کے لیے شیطان کے راستے پر چلے ہوئے ہیں. آپ جو گناہ کر رہے ہیں آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آپ کیمرے پر آ کر لوگوں کو، نوجوان نسل کو جس طرح بہکا رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. اور بہت رجوع کا استمتاع، لفظ استمتاع میں نے خود سنا ہے، وہ آیت مبارکہ آپ نے ابھی نہیں پڑھی، وہ استمتاع کا ایک عربی کا لفظ ہے، وہ کالی کو مجھے اگر آیت سنا کر آپ بتا دیں کہ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، جس کے بحاظ پہ مفتی کبھی یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نکاح استمتاع کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. بالکل بالکل ٹھیک ہے، جن عورتوں کے ساتھ تم نے نکاح کیا اور تم نے ان سے فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، مرد کو بھی فائدہ عورت کو بھی فائدہ، ٹھیک ہے،
उनको तुमने उनका हक महर देना है, फातूहुन्ना उजूरहुन, तुमने उनका हक महर उनको अदा करना है। ठीक है, अब किस हक महर को अगर मुफ्ती जो है वो सिर्फ उजरत कह ले कि बाजारी औरत तो लाया जाता है, उसकी उजरत पे कर दी जाती है, मैं कौन और तू कौन। इसी तरह मुता का मामला है, उसमें भी जो है वो उजरत तय होती है, चाहे वो एक मुट्ठी चावल हो या जौ हो या गंदम हो या खजूर की एक मुट्ठी हो, और फिर उसके बाद उसको फारिग कर दिया था, खली वली तू कौन मैं कौन। अल्लामा साहब हम मुतारिस तरारी आएंगे, लेकिन उससे पहले इसी तरह इसने जानबूझकर निकाह इस्तिंबा की टर्म इस्तेमाल किया है जो कि कुरान और सुन्नत में नहीं है। ठीक है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक ही निकाह है जो शरीयत का पायदार निकाह है, दायनी निकाह है, वो निकाह हो जाए तो या तो फिर सारी जिंदगी आपने उसके साथ वफा करनी है, या अगर तलाक देनी है तो तलाक की शक्ल में भी आपने वो हक महर जो है वो अदा करना है। अगर खुला हो जाए तो फिर आपने वो हक महर औरत से वापस भी ले सकते हैं। ये प्रॉपर इस्लाम का एक दीन का शरीयत का ज़ाब्ता और अखलाक है जिसको मुफ्ती जो है वो बिगाड़ना चाहता है और शीयत को प्रमोट करने के लिए मुता को दूसरे लफ्जों में इस्तिंबा का नाम दे रहा है। ठीक है। अच्छा, वो उसमें मैं बाद में आता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अलावा साहब ये पूछना चाहता हूँ, जो आपने इससे पहले कहा कि साहबा इकराम के लिए ये आयत मुबारक उतारी गई कि जो कुफ़ार की औरतें आके बाज आती हैं आप उनको इस्तेमाल करो और उनको अपने निकाह में लाओ और मुतद्दिद कर लो। क्या ये उस दौर के उस वक्त के लिए था या अभी अब की जो उम्मत मुसलमान उनके लिए भी है ये? अच्छा, शरीयत मुताहरा तो दायनी है क़यामत तक के लिए। ठीक है, ये है कि अब भी मैदान के ताल सदे जिहाद हो, मुसलमान गालिब आएँ, कुफार की औरतें कब्ज़े में आएँ तो वो मुसलमानों के अंदर तकसीम की जाएंगी। और ममलकत ईमानुकुम, अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए हलाल है, या जो तुम्हें तुम्हारे कब्ज़े में आ जाएँ, मिल्क यमीन बन जाएँ, जो तुम्हारी लौड़ियाँ बन जाएँ, के लिए जायज़ है। ठीक है। अब इस्लाम में हालांकि गुलामी को पसंद नहीं किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मौक़ों पर जो है वो गुलाम को आज़ाद करने की तरगीब दी और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार गुलाम आज़ाद किए और करवाए, बिल्कुल, वो अलहदा सा मसला है। लेकिन अगर आज भी कुफ़ार के साथ जंग हो और उसमें कुफ़ार की औरतें मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाएं तो उनको लौंडी और बांदी और उनको अपने साथ ताल्लुक़ को इस्तवार रखना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, लेकिन उसमें भी शर्त है कि इस्तबराए रहम होगा। आप उसके जो है वो मेंसेस का एक पीरियड, एक सर्कल, उसका इंतज़ार करेंगे, जब वो गुजर जाएगा उसके साथ ताल्लुक़ करेंगे। ठीक, अगर उसके बाद औलाद पैदा होगी तो आप उसे ऑन करेंगे, उसके और हुकूक है औरत के, फिर वो लौटी से निकल आएगी। ओके, ठीक है, ये इस्लाम इजाज़त दे। जी बिल्कुल, इजाज़त दियो क्या।